شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرحین ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین اکرام، ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب الہی کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن تمنا ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 4 پرندوں کو پالو، خوب اچھی طرح کھلا پلا کر، پھر انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گے۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گیدڑ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان کو کھلا پلا کر بڑا کیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے سر اپنے پاس رکھ لیے اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گیدڑ، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم سے پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت، پوست، ہڈی پر الگ الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے اور 4 پرندے بغیر سر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے سروں سے جڑ کے دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پرندوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو پالا، ذبح کیا، ان میں دیکھا جائے تو ہر پرندہ اپنی بری خصلت میں مشہور ہے۔ جیسا کہ مور کو اپنی شکل و صورت پر ناز ہے، وہ اس پر غرور کرتی ہے، اور مرغ میں کثرت شہود کی بری عادت ہے، اور گیدڑ میں لالچ کی بری خصلت ہے، اور کبوتر کو اپنی اونچی اڑان پر فخر ہوتا ہے۔ ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے، یعنی ان کی بری جو 4 خصلتیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، جو کہ بہت گہری بات ہے۔ بس اتنا کہیں گے کہ جو ان 4 خصلتوں کو ذبح کر لے، ختم کر لے، جو ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے، تو وہ اپنے اندر ایمان کی دولت کو زندہ کر سکے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہر برائی سے دور رکھے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ دیجیے ہم کو اجازت۔ جزاک اللہ خیر۔